يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال عز وجل في موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، سچی تعریف، پاکیزگی، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو اس روئے زمین پر اسی کی عبادت کرنے کے لائق بنایا، ساری دنیا کو بنایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ العزیز آج کا یہ خطبہ جمعہ حسب مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے داغ زندگی جو سلسلہ چل رہا تھا اس کی 28ویں کڑی ہے، 28 پارٹ، اور جنگ احد پارٹ 4 جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے سنایا اسی کی روشنی میں کچھ اہم باتیں رکھنے کی میں کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کو صحیح انداز میں آپ تمام تک پہنچانے کی اور آپ تمام کو ان باتوں کو غور سے سننے اور اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پر لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حاضرین کرام قدر، جنگ احد کے ضمن میں جو آیت آئی ہے وَإِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یعنی غزوہ احد میں اگر میں آپ کے سامنے ان باتوں کا تذکرہ کرتا چلوں تو پچھلے تقریباً خطبوں میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اہل ایمان کو اتنا زبردست نقصان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 قیمتی صحابہ شہید ہو گئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جیسے زبردست صحابہ شہید ہو گئے. اور مدینہ میں غالباً انصار کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جس کا کوئی نہ کوئی فرد شہید نہ ہوا ہو. جنگ احد سے واپس ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ مدینے کے اندر صف ماتم بچھی ہوئی ہے، خواتین اپنی مقتولین پر مرثیہ پڑھ رہی ہیں، یعنی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. ایسے حالات میں
ایسے نازک حالات میں یہ آیتیں نازل ہوئی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سنایا، جن میں اہل ایمان کو یہ بتایا گیا ہے، ایمان والوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بات پیش کی گئی ہے کہ اللہ کی اس دنیا میں، اس بات کو مجھے اور آپ کو یاد رکھ کر کے اپنی زندگی گزارنا ہے کہ اللہ کی اس دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ ایک ہی قوم غالب رہے۔ اللہ کی اس دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی قوم کو فتح و کامرانی نصیب ہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ایک ہی قوم فاتح قوم کی حیثیت سے باقی رہے، بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں فتح و شکست کے واقعات کبھی ایک قوم کے حصے میں تو کبھی دوسری قوم کے حصے میں آتے جاتے ہیں۔ اگر یہی فتح و کامیابی، ہار و شکست، یہ دونوں چیزیں مل کر کے چلتی ہیں، کبھی کسی ایک قوم کا مقدر بنتی ہیں، تو اسی طریقے سے یہ دونوں چیزیں کبھی دوسرے قوم کا مقدر بنتی ہیں۔ یہ ہار جیت کا سلسلہ یہ ساتھ ہی ساتھ چلتے رہتا ہے۔ تو لہذا اگر یہ کسی ایک ہی قوم کے حصے میں آ جاتا، غور سے سمجھیے اس بات کو، یعنی کہ ہمیشہ کوئی قوم جیت کبھی ہار کا سامنا اسے نہ ہوتا، ہار کبھی اس کے مقدر میں نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ تو لہذا میں آپ کے سامنے ذکر کروں تو اگر صرف ایک ہی قوم کو فتح و کامیابی ملتی رہتی تو وہ قوم سرکش ہو جاتی، وہ قوم باغی ہو جاتی۔ اس سے قوموں میں فخر و غرور کے نفسیات پروان چڑھنے لگ جاتے ہیں، یہ چیز ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس سے قوموں میں اگر ہمیں غور کریں، کسی قوم کو زیادہ مدت تک اقتدار دیا جائے کہ تم ہی رول کرو، تم ہی رولنگ پارٹی بن کر کے رہو، اگر یہ دے دیا جائے تو وہ قوم سماجی انارکی کا سبب بن جاتی ہے، یہ چیزیں ہو کر کے رہے گی۔ اور اسی طریقے سے ایسی حکومتیں ڈسپوٹزم کا شکار ہو جاتی ہیں یا وہ مونارکی کا سبب بننے لگ جاتی ہیں۔ یہ حالات معاشرے میں پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے اس دنیا میں فتح و کامرانی کسی ایک قوم کا ابدی مقدر نہیں ہوتا کہ ہمیشہ یہی قوم آگے بڑھے گی، ہمیشہ یہی قوم جیتتی رہے گی، دوسری قوم کو ہارنا ہی پڑے گا۔ نہیں، یہ اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ایسا نہیں بنایا۔ جنگ احد کا یہ واقعہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ دیکھو جنگ بدر میں مشرکین کے 70 افراد مارے گئے، تو جنگ احد میں کیا ہوا؟ اہل اسلام کے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو ایک مرتبہ وہاں تو دوسری مرتبہ یہاں، واقعات ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احد کے ضمن میں اہل اسلام کو یہ بات سمجھایا ہے کہ اگر احد میں تم کو گھاؤ پہنچا ہے، اگر احد میں تم کو نقصان پہنچا ہے، اگر احد میں تم کو پینفل تجربہ ہوا ہے، اگر احد میں تم کو پینفل ایکسپیرینس ہوا ہے، درد پہنچا ہے، تو بدر میں ایسا پینفل ایکسپیرینس اہل مکہ کو مشرکین کے ساتھ بھی پہنچ چکا ہے، ان کو بھی یہ حالات اور ایسی تجربے ہوئے ہیں۔ تو لہذا اس لیے فتح و شکست، سکسس اور فیلئر کا پلہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، ہمیشہ بدلتے رہتا ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید میں ان الفاظ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ تاریخ ہمیشہ یکساں نہیں رہتی، کبھی ادھر تو کبھی ادھر یہ حالات پلٹتے رہتے ہیں۔ یہ چیزیں مجھے اور آپ کو یاد رکھ کر کے اپنی زندگی گزارتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جنگ احد کے بعد اسی ضمن میں ان باتوں کو بیان فرمایا۔ دیکھو یہ اللہ کا قانون ہے حاضرین، یہ اللہ کا قانون ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اس قانون الہی کو اگر ہم پوری انسانی تاریخ پر اپلائی کر کے ہم سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں کوشش کروں گا تھوڑا الگ انداز میں پوری انسانی تاریخ سے حوالہ لے کر کے کچھ اہم باتیں کہ اللہ رب العالمین کا جو قانون ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ حالات جو بدلنے کا اللہ کا قانون ہے، پوری دنیا میں کیسے ہوا، اس کو ہم رکھ کر کے پوری دنیا کی تاریخ میں، پوری ہماری ہسٹری میں تھوڑا سا ہم رکھ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ایک بات ہے، تو اس مختصر سے وقت میں پوری دنیا کی تاریخ بتانا مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سے، ان کی بعثت کے بعد سے جو حالات دنیا میں آئے، وہ ان کو میں چیدہ سرسری طور پر کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اپنی بات کو وہاں سے لے کر کے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ تاریخ کا سفر کرنے کے لیے۔ تھوڑی دیر آپ تیار ہو جائیں، میرے ساتھ سفر کرتے ہوئے چلیں۔ میں آپ کو لے کر کے جاتا ہوں رسول اللہ کے زمانے کو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس وقت ہوئی، اس وقت دنیا میں دو بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، ہم جانتے ہیں۔ ایک ہے ایرانی امپائر جس کو ساسانی طاقت کہا جاتا ہے، اور دوسرا رومن امپائر۔
رومن ایمپائر اور ساسانی ایمپائر، یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت تھی۔ اندر جگہ نہیں ہے، برائے مہربانی اوپر جگہ ہے، آپ آسانی سے چلے جائیں، اوپر جا کر کے جگہ ہے، وہاں پر جا کر کے اطمینان سے نماز پڑھیں، آرام سے بیٹھیں۔ میں ذکر کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دو سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک رومن ایمپائر اور دوسرا ساسانی ایمپائر، اور اس کے بعد یہی ہمیشہ باقی رہ گیا، آج ان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اگر میں ذکر کروں تو پھر اس کے بعد حالات بدلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ذریعے سے ان دونوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد پوری تاریخ میں، پوری دنیا میں، پورے گلوب میں، اگر میں کہوں تو پوری تاریخ یعنی کہ پورے دنیا کے نقشے پر عرب قوم ایک سپر پاور بن کر کے ابھری پوری دنیا کے سامنے آئی، جس کو دنیا اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا کے نقشے میں جو عرب لوگ ابھر کر کے نکلے، اموی سلطنت اور عباسی سلطنت کے نام سے مشہور ہوئے، جس کو دنیا جانتی ہے، لیکن یہ لوگ بھی ہمیشہ باقی نہیں رہے، حالات بھی اس کے بعد بدلے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کے تحت حالات کیسے بدلے؟ پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا، وہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی، ان لوگوں کو ختم کر کے، عرب لوگوں کا خاتمہ کر کے عثمانی خلافت قائم ہوئی۔ اس کے بعد وہ لوگ کئی ایک زمانے تک رول کرتے رہے، عثمانی خلافت چلتی رہی، پھر اس کے بعد یہی چیزیں نہیں رہ گئی، پھر اس کے بعد حالات بدلے۔ اس کے بعد مغربی طاقتیں، ویسٹرن طاقتیں نے دنیا کے اندر اپنا قبضہ جمانا شروع کیا۔ اگر میں آپ کے سامنے بتاؤں، جیسے اسپین، پرتگال، فرانس اور برطانیہ، یہ ساری چیزیں سپر پاور طاقت بن کر کے وہاں پر نکلی۔ اس کے بعد یونائٹڈ نیشن اور سوویت یونین، جو کہ سپر پاور کی تاریخی حیثیت ان لوگوں کو مل گئی۔ زمانہ ایسے ہی نہیں رہا، اور پھر اس کے بعد حالات بدلتے رہے، سوویت یونین کا پوری دنیا سے نام و نشان تک مٹا دیا گیا، پورے طریقے سے ان کا خاتمہ ہو گیا سوویت یونین کا۔ پھر اس کے بعد امریکہ سپر پاور بن کر کے دنیا کے سامنے ابھرا، لیکن اس کی بھی حالات ہمیشہ پورے ویسے نہیں رہیں گے۔ اب اگر میں آپ کے سامنے ذکر کروں، آج کی اگر میں آپ کے سامنے ذکر کروں تو لہذا چائنا سب سے بڑی اقتصادی طاقت کے طور پر پوری دنیا کے سامنے ابھر رہا ہے، اقتصادی طاقت کے طور پر پوری دنیا کے سامنے ابھر رہا ہے۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا، حالات سب کے ایک جیسے نہیں رہیں گے، ایک قوم کو بجھا دیا جائے گا، دوسری قوم کو لا کر کے کھڑا کیا جائے گا۔ تو لہذا اگر ہم، یہ تو پوری دنیا کی تاریخ کا میں حوالہ دے رہا تھا، تھوڑا سا ہم ہندوستانی لوگ ہیں، یہاں کی تاریخ پر ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد اصل آیت کی طرف آتے ہیں تاکہ آیت کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ اللہ نے کیا بتایا ہے، کیا پیغام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، سیرت سے ہمارے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ ہندوستان کے حالات کا اگر ہم ذکر کریں تو لہذا ہندوستان کی تاریخ پر اگر ہم نظر دوڑائیں گے تو یہاں سب سے پہلے دراوڑی راجا مہاراجاؤں کا زمانہ چلتا تھا، وہ لوگ حکومتیں کیا کرتے تھے، ایک زمانہ گزرا، ہمیشہ باقی نہیں رہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر آئے آرین لوگ آنے کے بعد دراوڑی راجا مہاراجاؤں کو ختم کر کے انہوں نے اپنی حکومت قائم کی۔ پھر اس کے بعد حالات اور بدلے۔ اس کے بعد کیا ہوا، مغل یہاں پر آئے، آنے کے بعد ان کو ختم کر کے انہوں نے اپنی حکومت، اپنی سلطنت کی باغ ڈالی، اور حالات ایسے ہی نہیں رہے۔ پھر اس کے بعد انگریزوں نے آ کر کے مغلیہ سلطنت کا خاتمہ کر دیا، مغلیہ سلطنت کا پورے طریقے سے خاتمہ کر دیا، اور پھر اس کے بعد انگریز یہاں پر رول کرنے لگے۔ تو کیا حالات ویسے ہی رہ گئے؟ پھر اس کے بعد ہندوستان میں ہندو مسلم دونوں اتحاد بن کر کے، متحد بن کر کے یہاں پر جنگ آزادی شروع ہوئی، آزادی کی تحریک شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ چیز آگے بڑھتی گئی۔ آخری زمانہ جب آیا تو آخری زمانے میں دو پارٹیاں نکلی جو آج بھی ہم اور آپ جس کے نتیجے میں جوجھ رہے ہیں۔ دو پارٹیاں کون سی نکلی؟ ایک ہے انڈین نیشنل کانگریس اور دوسرا ہے مسلم لیگ۔ یہ دونوں طاقتیں بن کر کے سامنے آئی دنیا والوں کے سامنے۔ تو پھر اس کے بعد اب ایک آیت کریمہ جو میں آپ کے سامنے پیش کیا قرآن مجید کی، اس آیت کی روشنی میں ایک کڑوی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے کچھ باتیں میں آپ کو بتانے کی میں کوشش کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ جیسے کہ غزوہ احد کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کو، مسلمانوں کو مخاطب کر کے بتایا کہ کیا کہ اگر احد میں تم کو پین پہنچا ہے، اگر احد میں تم کو تکلیف پہنچی ہے، تو اس سے پہلے بدر میں مشرکین کو بھی ویسا ہی پین پہنچ چکا ہے، اس سے پہلے بدر میں مشرکین کو بھی ویسا ہی تکلیف پہنچ چکی ہے۔
حالات تمہارے ساتھ برے اگر ہوئے ہیں تو اس سے پہلے ان کے ساتھ بھی ہوئے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ حالات لوگوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ گھماتے رہتے ہیں. تو لہذا آزادی کی اگر میں آپ کے سامنے ذکر کروں, اسی بات کو رکھ کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آزادی کی ساری لڑائی ہندو مسلم اتحادی طاقتوں کی کوششوں سے لڑی گئی, مگر عین آزادی سے تھوڑا پہلے مسلم لیگ نے الگ ملک کا مطالبہ کر دیا. جیسے ہی الگ آزادانہ ملک کا مطالبہ ہوا تو یہاں سے ہندو مسلم نفرتوں کا سیلاب امٹ پڑا. ہندو مسلم نفرتوں نے جنم لینا شروع کر دیا. اگر میں آپ کے سامنے ذکر کروں تو عین آزادی کی خوشی کے وقت, عین آزادی کی خوشی کے موقع میں ملک نفرت کی آگ میں جل رہا تھا, جھلس رہا تھا. ہندو اکثریت والے علاقے میں ہندو انتہا پسند لوگ مسلم علاقوں میں گھس کر کے وہاں پر فسادات کرتے تھے. یہی نتیجہ مسلم اکثریت والے علاقے میں مسلمان بھی اس سے خوش کم نہیں تھے. یہی حالات ان کے ساتھ چلتے رہے. اگر میں آپ کے سامنے ہندوستان کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے اور آگے جاؤں تو گاندھی جی کی آخری زمانے کی پوری کوششیں اسی میں صرف ہو کر کے رہ گئی کہ کیسے ہندو مسلم دونوں کو ایک جگہ جمایا جائے, ان دونوں کی نفرتوں کو کیسے ختم کیا جائے. آخرکار ان پر پرو مسلم ہونے کا الزام لگا کر کے ہندو انتہا پسند لوگوں نے کیا کیا, قاتلانہ حملہ کر کے ان کو ختم کر دیا. ان پر اس کے بعد مسلم لیگ کی ایک غلطی, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, مسلم لیگ کی ایک غلطی سے کیا ہوا, مسلم لیگ کی ایک غلطی کا نقصان آج تک اس ملک کے مسلمان اس کو جھیل رہے ہیں. آج تک اس ملک کے ہم مسلمان اس ایک غلطی کا نتیجہ جھیل رہے ہیں. ملک کی تقسیم ہو یا بٹوارا جس کو ہم جو بھی کہیں, ہندو انتہا پسندوں کے لیے ایک ایسا پینفل ایکسپیرینس تھا, ایک ایسا دردناک ان کے لیے تجربہ تھا, ایک ایسا زخم تھا جو وقت اور حالات گزرنے کے باوجود بھی ان کے ذہنوں سے منتقل ہونے کے بجائے, ان کے ذہنوں سے ایک ایسا زخم تھا جو مٹنے کے بجائے حالات گزرتے گزرتے اور زیادہ تازہ سے تازہ ترین ہوتا چلا گیا. جیسے مشرکین نے بدر کی ہار کا بدلہ احد میں آ کر کے لیا تھا, عین اسی طرح اس ملک کے ہندو انتہا پسند ہندو, سب کی بات نہیں بتا رہا ہوں, اس انتظار میں تھے, اس سوچ میں تھے کہ کیا تقسیم کا بدلہ کیسے لیا جائے, پارٹیشن کا بدلہ کیسے لیا جائے. تو لہذا انہوں نے دیکھا تو ملک کو انہوں نے توڑا, تو لہذا ان کی مسجد کو توڑ کر کے اس کا بدلہ لیا جائے. تو لہذا مسجد کو توڑنے کی شکل میں اس کا بدلہ لیا گیا. تو حاضرین گرامی قدر, میں ایک دوسری بات آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, ایک دوسری بات کی طرف بھی آپ اشارہ کرتے ہوئے آگے نکلتا ہوں. وہ یہ ہے کہ تو یہ حالات ہم کو آپ کو جاننا چاہیے. یہ حالات یہ ہیں, کانگریس کے دور حکومت میں جبکہ راجیو گاندھی ہندوستان کے پرائم منسٹر تھے, تو لہذا شہبانو کیس نے پوری طریقے سے زور پکڑا. شہبانو کیس میں مسلمانوں نے سپریم کورٹ کو پورے طریقے سے ایسا دباؤ ڈالا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بالکل پیچھے جانا پڑا. یعنی کہ مسلمانوں نے ایسا دباؤ ڈالا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بدل دینا پڑا. سپریم کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے انکار کر دیا اور حکومت پر دباؤ ڈالا. تو اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے سپریم کی اس بات کو یاد رکھو, آج کے حالات کو لے کر کے اپنے گیٹو نہ ہو جانا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ بتانے کے لیے میں تھوڑا تاریخ کے حوالے سے آپ کو ذکر کر رہا ہوں. ہم میں سے کچھ لوگوں کو لگے گا جمعہ کے خطبے میں یہ کیا کانگریس راجیو گاندھی کو لگا رکھا ہے, لیکن یاد رکھو یہ حالات آج ہماری سوچ کو خراب کرتے ہوئے جا رہے ہیں. میں حقیقت کو آپ کے سامنے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات ہم سمجھ سکے. تو میں آپ کے سامنے ذکر یہ کر رہا ہوں. تو لہذا اس وقت کے وزیر اعظم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ایک پارلیمنٹ کے قانون کے ذریعے سے بدل دیا. پارلیمنٹ کے قانون کے ذریعے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو چینج کر دیا. یہاں سے یہی وہ وقت تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام ختم ہو گیا. یاد رکھیں, سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام ختم ہو گیا. تو پھر اس کے بعد جس قوم نے جو پارٹی برسر اقتدار پر آئی, جو پارٹی رولنگ پارٹی بن کر کے آئی, انہوں نے سپریم کورٹ کو اپنے موافق بنا لیا, سپریم کورٹ ہی کو اپنے موافق بنا لیا. تو اب سپریم کورٹ آزادانہ طور پر فیصلہ دینے کے قابل ہی نہیں رہا. ایک آزادانہ طور پر فیصلہ دے وہ اس کے قابل ہی نہیں رہا. حاضرین گرامی قدر, اس بات سے ایک اہم حقیقت ہم اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے. وہ یہ ہے, یہی میسج میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو یہ شعور ہونا چاہیے, اتنی تو سمجھ ہونا چاہیے کہ قومی سطح پر کوئی بھی ایسی غلطی نہ کریں, قومی لیول پر کوئی بھی ایسی غلطی نہ کریں جس کا انتقام لیا جاتا ہو, جس کا بدلہ لیا جاتا ہو. ایسی غلطی کبھی نہ کریں. اور اسی طریقے سے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہو گیا.
فتح مکہ کے بعد بھی مشرکین کے بنائے ہوئے کعبے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں توڑا کہ ہم اس کی تعمیر کریں گے، یا نہیں تو کہ الگ کعبہ نہیں بنایا. یہاں تک کہ اگر ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اس غلاف کو بھی نہیں بدلا جو کہ مشرکین نے لگایا تھا، اس کو اسی حالت پہ رہنے دیا، الا یہ کہ جب اضطراری حالت آ گئی، اس میں آگ لگ گئی، اس کو بدلنا ضروری ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدلا، ورنہ اس کو اپنی حالت پر ویسے ہی باقی رہنے دیا. تیسری بات مجھے آپ لوگوں کو بتانی ہے، وہ یہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کی طرف ہم آگے آتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب فلسطین فتح ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ فلسطین کو گئے. یہ داستان بڑی انٹرسٹنگ ہے، ہم اور آپ کو یہ پڑھنا چاہیے. یہ فلم، یہ بیکار کی چیزیں دیکھنے سے ہماری تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے. عمر ایک ایسے انسان تھے، غیر مسلموں نے بھی ان کو سراہا ہے، ان کی نقش قدم پر چلنے کے لیے اپنے لیے باعث فخر سمجھا ہے. ایسی شخصیت تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چل کر کے کہاں گئے؟ فلسطین گئے. فلسطین فتح ہو چکا تھا. چرچ میں گئے، وہاں کے بشپ سے بات چیت کرنے کے لیے، بشپ جانتے ہی نا، اسے بات چیت کرنے کے لیے گئے. بات چیت ہو رہی تھی، دوران گفتگو نماز کا وقت ہو گیا. نماز کا انہوں نے ذکر کیا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے. بشپ نے کہا کہ لہٰذا تم یہیں پر چرچ میں تم نماز ادا کر لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں خوشی ہوگی. جانتے ہو کتنے دور اندیش تھے، کتنی دور کا سوچنے والے تھے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ حالات کی نزاکت کو دیکھ کر کے فیصلہ لیں. بتانا یہ چاہتا ہوں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا آج اگر میں یہاں پر نماز پڑھ لوں تو ایک وقت آئے گا، یاد رکھ لو، مسلمان بعد میں چل کر کے یہ کہیں گے تمہاری اس مسجد کو، تمہاری اس چرچ کو توڑ کر کے مسجد بنائیں گے اور کہیں گے ہمارے خلیفہ عمر نے یہاں پر نماز پڑھی تھی، اس میں ہمارا حق ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا باہر نکلے، ایک پتھر اٹھایا اور پھینکا. جتنی دور جا کر کے وہ پتھر گرا وہاں پر جا کر کے نماز ادا کی. اور آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد عمر بن خطاب کے نام سے وہاں پر آج بھی موجود ہے. آج بھی شاید یہ موجود ہے، تھی بنائی گئی تھی مسجد، وہاں پر موجود تھی. اتنے دور اندیش تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. ہم مسلمانوں کو اس تاریخی حقیقت کو سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم غلطی کریں تو وہ غلطی تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے، پورے ہسٹری کا حصہ بن جاتی ہے. ہر قسم کی غلطی کرنے سے ہم اور آپ کو دور رہنا چاہیے، بچ کر کے رہنا چاہیے. آخر میں مجھے آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرنا، وہ یہ ہے کہ مسلم دانشوروں کو، مسلم رہنماؤں کو، مسلم لیڈروں کو، مسلم سیاستدانوں کو یہ بات کبھی نہیں بھولانی چاہیے، کبھی ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ جس کا خمیازہ بعد کی نسلوں کو، بعد کے جنریشن کو زمانے تک بھگتنا پڑے. یہ لمحوں نے خطا کی کیا؟ تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے. لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. تو اگر آج ہم نے غلطی سے ایسا فیصلہ کر دیا، کبھی کوئی غلط فیصلہ ہم نے کر لیا، آج نہیں ایک زمانہ آئے گا، ہماری نسل بعد کی، ہمارا بعد کا جنریشن زمانے تک اس سے جوجھتا رہے گا. ایسی غلطی سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے. مسلمان کبھی حال کا سوچ کر کے فیصلہ نہ کرے، بلکہ مستقبل پر، فیوچر پر نظر رکھے اور یاد رکھے کہ وہ کبھی کوئی ایسی غلطی نہ کرے جس کا بعد کے زمانے میں بدلہ لیا جائے گا. آج اس ملک کو، ہمارے اس ملک ہندوستان کو ایسے لیڈروں کی ضرورت ہے جو ملک ہند کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے کہ وہ نفرت کی سیاست سے دور رہے. ہم نفرت کی سیاست کا شکار ہو کر کے، فسادات میں پڑ کر کے ہمارے ملک کو بھی ہم دور یعنی کہ بیکورڈ ملک بنانے میں کوئی حصہ ادا کر رہے ہیں. اب اس ملک کے ہندو مسلم لوگوں کو نفرت کی بولیاں وہ کر رہے ہیں تو غلط ہے، ہم اور آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے. نفرت کی بولیاں یا نفرت کی سیاست، اگر اس قسم کی چیزوں کو چھوڑنا ہوگا اور پھر ورنہ ہم انتقام کی آگ میں جھلس کر کے، یعنی کہ بدلے کی آگ میں جل کر کے اپنی اگلی نسلوں کا مستقبل برباد کر کے رکھ دیں گے. بعد کی جنریشن کا، ان کا فیوچر ہم پورے طریقے سے برباد کر کے رکھ دیں گے. ایک پیغام تھا جنگ احد کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے دینے کی کوشش کی ہے. یہیں پر آج کے اس خطبہ جمعہ کو میں ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. تاریخ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان کے حالات سے آج کے لیے ہمیں رہنمائی لینے والا ہمیں بنائے، قرآن و حدیث پر چلنے والا بنائے. ہر قسم کی بدعات و خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. رمضان آ رہا ہے، اس میں ہمارا داخلہ نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین رمضان میں ہمیں خوب جم کر کے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے فوری بعد ملک میں الیکشن کے حالات آ رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں اس میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین امن کا بول بالا نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین فتنہ و فسادات سے ہماری حفاظت فرمائے. ہماری بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے.
ہمارے نوجوانوں کو جذبات سے نہیں بلکہ عقل سے کام لینے والا بنائے اور ہمارے رہنماؤں کو صحیح فیصلہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم ورب حلیم۔